جمہوریت کا دعوے دار بھارت قاتل نکلا۔ جی ہاں، ایک سکھ رہنما کے قتل میں بھارت ملوث ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کینیڈین حکومت نے کہا ہے، اور کینیڈین حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب تحقیقات مزید آگے بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈین شہری کے قتل میں کسی دوسری حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، اور انتہائی سنگین معاملہ ہے، یہ ایسے کسی بھی عمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کینیڈا کی سیکیورٹی ایجنسیز قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے مصدقہ الزامات کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کی، خالصتان کے حامی، جن کو کینیڈا میں 18 جون کو قتل کیا گیا تھا۔ اور اب اس سے متعلق ایک اور خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا نے سکھ رہنما کے قتل کے الزام میں بھارتی سفارتکار کو نکال دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کی طرف سے جو بیان ہے وہ تو ہم نے شیئر کیا۔ اب کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی سفارتکار کو سکھ شہری کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام پر نکالا ہے۔ کینیڈین شہری کو قتل کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور نکالا گیا سفارتکار، اس کے حوالے سے پتہ کیا بات سامنے آئی ہے کہ کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا سربراہ تھا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں آج پروگرام کے آغاز پر۔ امن کو چیلنج کیا ہے، اور صرف یہ ایک ملک کے امن کو چیلنج نہیں کیا گیا، یہ تو گلوبلی دیکھا جائے تو ہر ملک کے امن کو چیلنج کیا گیا ہے، جہاں پر کمیونٹیز کو سکون سے رہنے نہیں دیا جاتا، اور جو جمہوریت کا دعوے دار ہے بھارت، وہ بیسیکلی جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتا، اس کو پریکٹس نہیں کرتا کسی بھی طرح سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سید محمد علی صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، بھارت نے کینیڈا کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے، ہاؤ الارمنگ از دیٹ؟ بہت شکریہ جی۔ دراصل یہ ایک بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ جو آج خطاب کیا ہے کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے ایوان نمائندگان سے، یہ ایک طویل پروسیس کی ایک کلمنیشن پوائنٹ یوں سمجھ لیں۔ اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، لیکن اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ جو بھارت کی انتہا پسندانہ اور تنگ نظری کی جو سوچ ہے نسل کشی کی مائنورٹیز کے حوالے سے، وہ بنیادی طور پہ اب بھارت کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ اس کی ایک عالمی پالیسی بن چکی ہے کہ وہ اس انتہا پسندی کے نتیجے میں اپنے دشمنوں کو اور اپنے کرٹکس کو دیگر ممالک میں بھی ہلاک کر رہا ہے۔ اچھا، لیکن اس کی اہمیت اس لیے بہت بڑی ہے کیونکہ اب یہ صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی سلامتی کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے یہ خطاب کرنے سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن، فرینچ پریزیڈنٹ میکرون اور جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں پڑی، یہ میں کوئکلی آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، چند ماہ قبل جب ان کو ہلاک کیا گیا، اس سے پہلے بھی ان سکھ رہنما کو کینیڈین انٹیلیجنس نے وارن کیا تھا کہ آپ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے نشانے پہ ہیں تو احتیاط کریں، اور یہ بات خود ان سکھ رہنما کے وکیل نے یہ بتائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کینیڈین حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارروائیوں کا پہلے سے علم تھا۔ اور دوسری بات جو میں ایک بہت اہم آپ کے وساطت سے بتاتا چلوں، ابھی چند دن قبل جو کینیڈین قومی سلامتی کے مشیر ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف، انہوں نے بھارت کا دورہ کیا اور تمام ثبوت بھارتی انٹیلیجنس چیف اور حکومت کے سامنے پیش کیے اور ان سے اس انویسٹیگیشن میں تعاون کی درخواست کی، لیکن بدقسمتی سے بھارت اپنے پرانے ہٹ دھرمی کے رویے پہ قائم رہا اور اس نے تعاون نہیں کیا، جس کے نتیجے میں جب کینیڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف جب واپس آئے اور انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو بریف کیا، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت تعاون نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ان کی ڈیلیبریٹ سرکاری پالیسی ہے کہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو دیگر ممالک میں ہلاک کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن، فرینچ پریزیڈنٹ میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کو کانفیڈنس میں لیا، اور پھر انہوں نے ایوان نمائندگان میں یہ بات علی صاحب، یہ بہت اہم پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں کہ اعتماد میں لیا۔ ہم بات کریں کہ یو ایس کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں، یو کے کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں، فرانس کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں۔ ایسے میں ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ انہی ریسنٹ منتھس کی اگر ہم بات کریں تو ایک اور سکھ کو قتل کیا گیا تھا یو کے میں، اور ظاہر ہے وہ بھی مسٹیریس ڈیتھس تھی۔ اب ایسے میں جب اس طرح سے جسٹن ٹروڈو خطاب کرتے ہیں، اس سے پہلے اعتماد میں لیتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو بہت ہی بڑا معاملہ بننے جا رہا ہے جس میں فرانس، یو ایس، یو کے اب وہ پریشر بلڈ کر سکتا ہے بھارت پر؟
जी बिल्कुल ऐसे ही, और मैं समझता हूं कि इनिशियल जो इंडिकेशंस हैं कि ये एक आलमी मामला बन चुका है, और उसका सबूत ये है कि अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान का तहरीरी बयान जो सामने आया है, उसमें उन्होंने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिकल भी करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये एक वाज़े पैगाम भारतीय हुकूमत के लिए है कि जो इसमें मुलव्विस हैं उनको केफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इससे ये साबित होता है, दो चीजें साबित होती हैं। एक तो ये कि जो भारत की तंग नजरी और इंतहा पसंदी की सोच है, जिसमें वो अपने माइनॉरिटीज को हलाक करता है, नस्ल कुशी करता है, अब वो उसकी एक आलमी पॉलिसी बन चुकी है। नंबर 2, अब आलमी बरादरी भी उसी बयानिए और हकीकत से वाकिफ हो रही है जो कि पाकिस्तान बहुत अरसे से कहता रहा है। तो ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी भी है कि अब पाकिस्तान जो जिस तशवीश का इजहार करता है आलमी बरादरी और आलमी फोरम्स पे, कनाडा का वजीर आजम भी वही कह रहा है। व्हाइट हाउस का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो तर्जुमान है वो भी यही कह रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि बतदरीज आलमी बरादरी भारत की हकीकत से आगाह हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी एक जो पॉलिसी है भारत के हवाले से, उसमें एक हकीकत पसंदाना तब्दीली आएगी। ये बहुत अहम है कि वो तब्दीली आए भारत के हवाले से, ये बहुत अहम बात है। अली साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।